السلام علیکم، شہید سیالوی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی آل پارٹیز کانفرنس آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ نواز شریف صاحب بڑے خوبصورت انداز میں جس طریقے سے افواج پاکستان پہ تبرہ کر رہے تھے، شاید وہ یہ بات بھول چکے ہیں کہ جنرل جیلانی کے گھر کے باہر 3 گھنٹے اپنی گاڑی کے اوپر پھولوں کا گلدستہ لے کے اور فروٹ کی ایک باسکٹ لے کے کون انتظار میں کھڑا ہوتا تھا۔ شاید وہ یہ بھول گئے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق شہید کو والد محترم کا درجہ کس نے دیا تھا۔ شاید پیپلز پارٹی والے بھی یہ بھول گئے ہیں کہ بھٹو صاحب کو جنرل ایوب ہی لائے تھے، اور یہ بھی بھول چکے ہیں کہ ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا کے پاکستان کا بازو کس نے کاٹا تھا بنگلہ دیش کی صورت میں۔ شاید وہ لوگ جو ان کے ساتھ موجود تھے یہ بھول چکے ہیں کہ آزاد پشتونستان یا آزاد بلوچستان یا آزاد سندھو دیش کا نعرہ لگانے والے کون لوگ ہیں، ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں کیا یہ بات گورنمنٹ کو کہی گئی کہ 16 سال سے عمران خان نے عافیہ صدیقی کے نام پہ سیاست کی، 2 سال ہو گئے ہیں ریاست مدینہ کو بنے ہوئے، امیر المومنین اس ریاست مدینہ کا جو عمران خان بنا ہوا ہے اس نے ابھی تک 2 سالوں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ذکر تک نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ بات پوچھی گئی اے پی سی میں؟ کیا یہ بات پوچھی گئی اے پی سی میں کہ ابھی نندن کو باعزت طور پہ بری کیوں کیا گیا؟ کرنل حبیب کو واپس کیوں نہیں بلایا گیا؟ افضل گرو کی میت جو ابھی تک اس کے اہل خانہ کو نہیں دی گئی وہ کیوں نہیں دی گئی؟ اس کے مطالبے میں بہت کچھ کیا جا سکتا۔ کیا پوچھا اے پی سی نے؟ نہیں پوچھا۔ کیا اے پی سی نے یہ بات حکومت پاکستان سے پوچھی کہ بجلی، پانی، گیس جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس قوم کی وہ اس کو واپس دی گئی ہیں یا نہیں گئی؟ نہیں پوچھی۔ کیا حکومت پاکستان سے آل پارٹیز کانفرنس کی تمام اپوزیشن جماعتوں میں سے کسی ایک نے بھی پوچھا کہ مسئلہ کشمیر پر میدان عمل میں کیوں نہیں نکل رہے؟ تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا جہاد وہی جائز ہے جو امریکہ کی خوشنودی سے ہو؟ کیا جہاد وہی جائز ہے جو کہ افغانستان کے معاملے میں اگر روس کے خلاف کرنا ہو تو جہاد ہے، امریکہ کے خلاف بولنا ہو تو دہشت گردی ہے؟ یہ باتیں کیوں نہیں بولی جاتی بھائی جان؟ تبرہ ہی کرنا ہے تو صحیح معنوں میں کرو۔ تم لوگوں کا جو اختلاف ہے وہ صرف حکومت کا ہے، یاد رکھنا، یہ قوم سمجھ جائے۔ آپ کو میں موازنہ کر دیتا ہوں۔ گورنمنٹ نے ابھی نندن کو واپس بھیجا، اپوزیشن میں انہی لوگوں میں سے ایک نے ریمنڈ ڈیوس کو باعزت طور پہ بری کیا تھا، ایک نے ایمل کانسی کو حوالے کیا تھا، اور تیسرے نے رات کی تاریکی میں نور خان ایئر بیس سے کرنل جوزف کو باہر فرار کروایا تھا جو ہمارے بچوں کے قاتل تھے۔ اور پھر ایک نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھیجا تھا اور ایک نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام پہ سیاست کر کے حکومت لی اور اس کے نام پہ خاموش ہے۔ ان لوگوں کو صرف اقتدار چاہیے، چاہے وہ حکومت کے ہوں چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں۔ خدا را اس عوام سے کہتا ہوں کہ دوبارہ ان کے جھانسے میں آ کے 5 سال کے لیے انہوں نے، پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ٹینیور ہوتا تھا، اب ایک اور جماعت ایڈ ہو گئی، 5 سال پیپلز پارٹی، 5 سال نون لیگ، 5 سال پی ٹی آئی اور باقی اتحادی جماعتیں اہلے بہلے ٹائپ ان کے ساتھ۔ اس قوم کو اب مزید انگریزوں کے کتے نہلانے والے جو 70 سالوں سے نہلا رہے تھے وہ مزید اس قوم پہ مسلط نہیں رہ سکتے۔ 25 سپتمبر کو اب یہ نوجوان فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ہم نے اپنا اجلاس بلایا ہے 25 سپتمبر کو، وہ ساری قوم کے سامنے لائیو ہوگا انشاءاللہ تعالی جمعے کے دن شام 4 بجے، اور بہت بڑے اعلانات کیے جائیں گے۔ اس ملک کا مستقبل، یہ حقیقی معنوں میں اس ملک کو آزاد کرنا ہے۔ حقیقی معنوں میں اس ملک کے فیصلے واشنگٹن ڈی سی یا وائٹ ہاؤس میں نہ ہوں، پاکستان کے اندر ہوں، اور اس ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 25 سپتمبر تک انتظار کریں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ۔